صبر اور غافل نہ بن جائیے، کیونکہ موت تو وہ ہے کہ جس نے آ کر رہنا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے سلطنت والے جگیردار، بڑے بڑے جتنا بھی چاہے کوئی بڑا ہو، حتیٰ کہ اولیاء، غوث، قطب، ابدال، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا۔ ایک موت کا پیالہ ہے جس کا گھونٹ ہر ایک انسان نے چکھنا ہے، اور میں نے بھی چکھنا ہے۔ اس موت کو ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے۔ یہ موت آسان کیسے ہوگی؟ ایسی ہوگی کہ ہم عمل صالح کریں، عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کریں۔ یہ موت نہیں دیکھتی کہ اب اس کے عزیز جو ہیں وہ رو رہے ہیں، اس کی اولاد رو رہی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، یا اس کا باپ رو رہا ہے، یا اس کے بہن بھائی رو رہے ہیں، بالکل نہیں دیکھتی۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، تو جب موت آ جاتی ہے تو کسی کی پیش نہیں چلتی۔ جو وقت مقرر ہے اس پر موت آنی ہے۔ تو جتنا بھی ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کا مقصد یہی ہے کہ لوگ راہ ہدایت پر رہیں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی راہ ہدایت پر چلیں۔ بھائی آج اگر تجھے مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں بھلائی تیری ہے، اگر تجھے قرآن پاک پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے تو اس میں بھلائی تیری ہے۔ کب تک یہ عیش و عشرت کی زندگی تو گزارے گا؟ کب تک یہ سکون کی زندگی تو گزارے گا؟ پیسے کے نشے میں، دولت کے نشے میں، دوستوں کے نشے میں تو کب تک یہ وقت گزارے گا؟ وہ وقت دور نہیں جب موت جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اس موت کا گھونٹ میں نے بھی بھرنا ہے، آپ نے بھی بھرنا ہے، تو اس موت کے لیے کچھ تیاری بھی ہونی چاہیے۔ ملے خاک میں اہل نشان کیسے کیسے، ان جو نشان والے تھے ان کا پتہ ہی نہیں، اسی مٹی میں ہے جس میں غریب بھی ہے، اسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے ہے وہ امیر بھی، سلطنت والا بھی، گاڑیوں والا بھی، بنگلوں والا بھی، جس کے پاس حکمرانی ہے وہ بھی۔ بھائی میں اور آپ کس چیز کی، کون سے کھیت کی موری ہے؟ ہم نے فرشتے کو روک لینا کہ بھائی رک جانا، ہمیں نیک عمل کر لینا۔ اس وقت حسرت ہوگی، کاش میں نیک عمل کر لیتا۔ لیکن بالآخر بات یہی ہے کہ صالح عمل کریں، نیک عمل کریں، اور جب آپ کو اللہ کی طرف بلایا جائے یہ کل پر بات نہ چھوڑیں۔ جس کو بھی کہا جاتا ہے، نوجوان کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں انشاءاللہ کل سے شروع کروں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں، ہم فرشتے تھوڑے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہر وقت اس کی یاد میں ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ہم اللہ کی یاد میں ہر وقت گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے گا۔ اور یہ دعا اکثر کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے۔ بندہ ساری زندگی عبادت گزار بنا رہے، عبادتیں کرتا رہے، لیکن آخر اس کا خاتمہ جو ہے وہ صحیح نہ ہو، ایمان پر نہ ہو، تو ساری زندگی کیا مزہ ہے؟ بھائیو ایک ہی آپ سے عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈریں۔ ملے خاک میں اہل نشان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نام ور بے نام کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا ہے۔ وہ شاہ سکندر پوری دنیا پہ حکمرانی کر کے جا رہا تھا، جب اس کو موت نے آ کے گھیر لیا تو اس وقت وہ آؤ پکار کر رہا تھا، رو رو کے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے خدارا موت سے اتنی مہلت لے دیں کہ میں اپنی ماں کے محل میں جا کر مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب موت آ جاتی ہے تو وقت میں تاخیر نہیں ہوتی، جو وقت مقرر ہے وہ دولت اس وقت کام نہیں آتی، تو وہ دولت بھی گئی، سب کچھ گیا، نام جو ہے وہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ہم قبروں پر تختیاں تو لگاتے ہیں لیکن نام ایسا زندہ کر کے جائیں لوگ بعد میں بھی کہیں یہ ہے وہ بندہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔
اگر بزرگوں کے درباروں پر تختیاں نہ بھی لگائیں تو پتہ چلتا رہتا ہے انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، تو ایسے ہی منت سے اور ایسی جو ماننا ہے وہ بالکل بیکار ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائیں اور ہم دنیا کی طرف۔ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی طرف آئیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے گا۔ اپنے خالق حقیقی سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں نیک بنائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرنے سے کام ہوتا ہے، شیطان تو ہمیں برگلاتا ہے، وہ تو ہمیں پیچھے لانا چاہتا ہے اور ایسی گھاٹی میں پھینکنا چاہتا ہے جہاں سے آپ اور میں اٹھ کھڑے نہ ہو سکیں، لیکن ہم نے اس کو نہیں پکڑنا، ہم نے شیطان کو نہیں پکڑنا، ہم نے رحمان کا رستہ پکڑنا ہے تاکہ ہمیں وہ چیزیں مل جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر۔ اللہ ہمیں عمل